لوگ بدعقیدوں، کافروں اور مشرکوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو بھی سچا سمجھتے ہیں، بعض باتوں میں ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے مذہبی رہنماؤں کو عالم کا درجہ دیتے ہیں، بات بات پر تعریف میں ان کی مثال پیش کرتے ہیں، فخر سے ان سے تعلق کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں، خود کو سیکولر بتانے کے لیے یا پھر خوش عقیدہ شخص کو بہکانے کی غرض سے لبھانے والی بات کرتے ہیں، ان کے مہمان بنتے ہیں، ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے مردوں سے ملاقات کراتے ہیں، اپنے معاشرے کی بدگوئی کرتے ہیں، اپنے راز ان پر کھولتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو تمام گمراہ جماعتوں، فرقوں اور بد مذہبوں سے بچا کر رکھنے کے لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ارشادات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی یعنی بد مذہبوں کی کوئی بات نہ سنی جائے، نہ ان کی کسی بات پر عمل کیا جائے جب تک اپنے علماء سے تحقیق نہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور کریں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ بلا شبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص بددینوں سے دور نہیں بھاگتا اور انہیں اپنے سے دور نہیں کرتا ہے، یا تو وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے یا خود اپنے ہی مذہب و مسلک کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، اور بدعقیدوں کا بتایا ہوا کوئی مسئلہ اگر صحیح بھی نکلے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عالم ہے، یا ان کے اور مسائل بھی صحیح ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں جس کی کوئی نہ کوئی بات صحیح نہ ہو۔ مثلا یہود و نصارہ کی یہ بات صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، کیا اس سے یہود و نصارہ سچے ہو سکتے ہیں؟ اور موجودہ دور میں بالخصوص بہت سے اسلام سے خارج جماعتیں نماز کو فرض مانتے ہیں اور نماز کے پابند بھی ہیں، تو کیا وہ سچے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے۔ اور میرے مرشد گرامی کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں۔